مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب فراست کے ساتھ اور کیا برا ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اسے ذرا سا بھی اپنے غلطیوں پہ پچھتاوا نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر وہ اپنا ماضی کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ روبینہ جب اس سے بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ ایسی بد کردار خراب عورت کو اپنی بہو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں۔ بس ہمیں کسی طرح سے اس سے جان چھڑوانی ہوگی۔ لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 1.25 کروڑ کی رقم وہ کیسے ادا کرے گا۔ فراست جب اس کو بولے گا کہ ہم تمہیں طلاق دے کے بھیج دیں گے، وہ عورت صاف صاف کہہ دے گی کہ اگر آپ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہ گھر بیچ کر حق مہر ادا کر دیں۔ وہیں فراست کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ اتنی رقم کہاں سے لے کر آئے گا۔ وہ بہت زیادہ سوچتا ہے اور فیصلہ کر کے روبینہ سے کہتا ہے کہ روبینہ بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں اس عورت کو اب اپنی بہو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ روبینہ غصے میں کہتی ہے کہ فراست جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے اس عورت کو اپنی بہو مان لوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ فراست اس سے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے ورنہ ہماری سر کی چھت بھی چھن جائے گی اور ہم در بدر ہو جائیں گے۔ وہیں فرید جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنی مار کھانے کے بعد وہ چاہتا ہے بس کسی طرح سے اس عورت سے جان چھڑوا لی جائے۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ابو اگر ہم اس گھر کو بیچ کر حق مہر ادا کر دیں تو پھر اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایمان بہت ہی زیادہ غصے میں آ جائے گی اور اپنے چھوٹے بھائی کو ایک زوردار تھپڑ مار دے گی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری سر کی چھت بھی چھن جائے؟ تم نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ کیا کم تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ وہ فراست جس کے گھر پہ کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج وہ محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور گھر پہ گھس کر اس پر انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ فراست جو کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگایا کرتا تھا، آج اسی کا گھر آگ میں جھلس رہا ہے۔ ادھر مناہل جو کہ بخار میں تپ رہی ہوتی ہے، ولی اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ وہاں سے دوائیاں لے کر جب وہ لوگ واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور اس سے موبائل اور گاڑی کی چابی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولی جو کہ یہ گاڑی اور اپنا موبائل کسی قیمت ان کو دینے کو تیار نہیں ہوا۔ ولی اور موٹر سائیکل سوار کی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اسنیچرز فائر کرتے ہیں، اتنے میں مناہل اس کے آگے آ جاتی ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ مارنا تو وہ لوگ ولی کو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن مناہل ولی کو بچانے کے لیے خود گولی کھا لیتی ہے۔ ولی جب دیکھتا ہے کہ مناہل کو گولی لگ گئی ہے اور وہ گر گئی ہے تو وہ بہت چیخنے چلانے لگتا ہے۔ وہ فوراً گاڑی میں اسے ڈالتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، اپنے ماں کو فون کر کے بلاتا ہے۔ وہیں مناہل کے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مناہل کو گولی لگ چکی ہے۔ جب بلو بھاگتے ہوئے آ کے کہے گا مناہل باجی کو گولی لگ چکی ہے، یہ سن کر روبینہ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ فوراً فراست سے کہتی ہے کہ ہمیں اسی وقت ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ ولی بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے مناہل کے لیے، وہیں روبینہ کا بھی اپنی بیٹی کے لیے دل پھٹ رہا ہوتا ہے۔ ولی کی ماں بیٹھ کے مناہل کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ولی سے کہتی ہیں کہ ولی اگر تو تم مناہل کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو تم اسے معاف کر دو اور اسے اپنے ساتھ رکھو ورنہ تم اسے آزاد کر دو۔ ولی کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مناہل اس سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ ولی کو بھی چاہیے کہ اب مناہل کو معاف کر دے۔ اس کی ماں تو مناہل سے دل صاف کر لے گی کیونکہ اس کی بیٹی تو پہلے ہی چل بسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوتا اگر آج مناہل گولی نہ کھاتی تو اس کا بیٹا بھی چل بستا۔ ڈرامے کی کہانی اب اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ فراست اور روبینہ جو کہ دوسروں کے گھر کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، آج اس کا اپنا گھر ہی ٹوٹ کر بکھر رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجیے۔